مفتی صاحب توبہ اور استغفار ہے کیا چیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. دیکھیں توبہ لوٹ آنے کا نام ہے. بندہ غفلت کرتا ہے اور اپنے محبوب کے در سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. خطا دراصل بندے کے دل پر لگنے والی وہ گرد ہے، وہ سیاہ دھبے ہیں جو بندے کو معرفت الہی سے محروم کر دیتے ہیں. ایک بات تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ گناہ کا نقصان اللہ کو نہیں ہے. بے شک اگر ساری کائنات کے تمام افراد جو ہیں وہ خطا کار ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی نہ ربوبیت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. گناہ کا 100% مکمل نقصان گناہ کرنے والے کو ہوتا ہے، اللہ کو نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے اگر ساری مخلوق فرما بردار بن جائے تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں نہ اضافہ کر سکتی ہے، نہ اس کی سلطنت میں اضافہ کر سکتی ہے. بے شک. اگر ہم اچھے کام کریں گے تو فائدہ بھی خود کو ہے، اگر ہم برے کام کریں گے تو نقصان بھی خود کو ہے. جو آپ نے سوال فرمایا کہ توبہ ہے کیا، تو اس کا لغوی معنی میں نے عرض کیا کہ لوٹ آنا. کس انداز سے لوٹ آنا توبہ ہے؟ سب سے پہلے دل کے اندر جو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پالنہار کی بات نہیں مانی، میں سب سے چھپ گیا لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکا، میں نے اپنی تنہائیوں کو آلودہ کیا، میں نے اپنے اعمال، افکار اور کردار کو گندا کیا، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ اپنا انعام بھی برساتا رہا. یہ جو احساس پیدا ہوتا ہے، شرمندگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر بندے کے دل میں یہ عزم پیدا ہوتا ہے کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا. شرمندگی کے بعد عزم ہونا اور پھر اچھائی کے راستے پر آ جانا، یہ 3 کیفیتوں کا نام جو ہے وہ توبہ ہے. اور ان کیفیت کے ساتھ جب بندہ اللہ کے حضور لوٹتا ہے تو فرمایا اگر اس کی خطائیں جو حقوق اللہ کے معاملے میں ہیں، حقوق العباد کی توبہ تو پھر بندوں سے بھی معذرت کرنا پڑتی ہے، جو ہم نے بندوں کا حق ضائع کیا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی نہیں معاف فرمائے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. اللہ رب العالمین کے حقوق جتنے ضائع بندے نے کیے ہوتے ہیں، جیسے ہی لوٹ کے آتا ہے اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے تو لمحہ بھر میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہاں تک فرمایا گیا جب بندے کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اور اس کی آنکھ کے جو یہ بال ہیں ان کی جڑ بھی نہیں بھیگتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی خطائیں اچھائیوں میں بدل دی جائیں. اللہ رب العالمین بندے سے چونکہ پیار کرتا ہے، اللہ نے بندے کو بنایا ہے، وہ اپنی مخلوق کو جنت عطا کرنا چاہتا ہے، وہ نوازشوں کے اس کے اوپر جو ہے وہ عطاؤں کے باب کھولنا چاہتا ہے، یہ جھولی پھیلانے کو تیار نہیں ہے. خطا کار کی جو سب سے بری بات اللہ کو لگتی ہے کہ یہ اس سے مانگتا کیوں نہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، اللہ میں بہت برا ہوں. دیکھیں کائنات عالم میں ایسی کوئی عدالت نہ بنی ہے نہ بنے گی کہ جس میں اقرار کرنے پر نوازا جائے، جس میں مجرم کہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور آگے سے جو ہے کہا جائے تجھ سے غلطی ہوئی ہے. ویسے بھی حدیث میں ہے جب بندہ کہتا ہے نا کہ مالک مجھ سے گناہ ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے تجھ سے گناہ ہو گیا. پھر بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ فرماتا ہے جا تجھے معاف کر دیا. اور پھر اس کے بعد مزید اللہ کی رحمت اس کو صدا دیتی ہے. بندے پھر بھی بھول ہو جائے تو میرا دروازہ چھوڑنا نہیں ہے، میرا ہی تو دروازہ ہے کہ جو کبھی بند نہیں ہوتا ہے. میں وہ کریم ہوں جو کبھی بخل نہیں کرتا ہے. میرے در پر آنے والا اور میرے حضور رونے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا ہے. تو یہ وہ لمحے ہیں، تہجد کا وقت ہے، سحر کا وقت ہے، عشرہ مغفرت کے ابتدائی جو ہے وہ لمحے چل رہے ہیں اور اللہ رسول وعدہ فرما چکا ہے کہ ان لمحوں میں بخشا جائے گا، ان لمحوں میں نوازا جائے گا، ان لمحوں میں عطائیں کی جائیں گی، ان لمحوں میں جھولیاں بھری جائیں گی تو ہم سب لوٹ آئیں، واپس آ جائیں. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندو تمہیں کس بات نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ مجھ سے دور بھاگتے ہو جو تمہیں شفائیں دیتا ہے، جو تم پہ انعام کرتا ہے، جو تمہاری مدد کرتا ہے. تم گرتے ہو تو تمہیں اٹھاتا ہے، تم اجڑتے ہو تو تمہیں آباد کرتا ہے. جب تمہیں دنیا ذلیل کرتی ہے تو تمہیں
तुम्हें इज्जत अता करता है। जब दुनिया तुम्हारे मुखालिफ हो जाती है तो वो तुम्हारे हक में खड़ा होता है, उसकी रहमत तुम्हारे लिए बाजू खोले खड़ी होती है। तुम चलते हो तो वो दौड़ के आती है, तुम उसकी जानिब देखते हो तो तुम्हारी निगाह की कदर की जाती है, तुम्हारे लफ्जों की कदर की जाती है, तुम्हारी शर्मिंदगी की कदर की जाती है। तो आइए हम सब, मैं भी, सुनने वाले, देखने वाले, हाजरीन, हम सब लौट आएं और इस दर से वो पालें जिसका इनाम जन्नत की सूरत में और कामयाबी की सूरत में अल्लाह अता करे। आमीन। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा और ख़ास तौर पर इसे मग़फ़रत का अशरा कहा गया है, इसमें कितनी हिकमत है और हम किस तरह से इस अशरे की रहमतें पा सकते हैं? सबसे पहले तो चूँकि बुनियादी हमारी गुफ्तगू अभी शुरू है तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने टॉपिक को मिच्योर भी करेंगे और उसकी तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे जी। तो मुफ्ती साहब ने तौबा के हवाले से बात की और इस्तिग़फ़ार भी आज हमारा मौजू है। एक तो तौबा में ये बात याद रखिए कि बुरी हालत से अच्छी हालत की तरफ जाना और अच्छी हालत से मज़ीद अच्छी हालत की तरफ जाना, ये तौबा के अंदर मौजूद है। इसलिए कि तौबा सिर्फ मुझ जैसे गुनाहगार नहीं करते, बल्कि तौबा अल्लाह के नेक बंदे भी करते हैं। औलिया हैं, सोलहा हैं, अंबिया हैं, रसूल हैं, वो भी तौबा करते हैं। अब उनकी जो तौबा है वो जिस अच्छी हालत में होते हैं वो अल्लाह से दुआ करते हैं, मौला इससे मज़ीद बेहतर हालत। वो मासियत और गुनाह की तौबा नहीं है, वो मासियत की तौबा नहीं है। अब देखिए ना कुरान पाक में इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो ये अदा फरमाते थे अल्फाज, सहाबा ने भी पढ़े, ताबईन ने भी पढ़े। तो उसका माना यही था कि जो कुर्ब के इस वक्त हम जिस मकाम पर हैं इससे और आगे हमें अपना कुर्ब अता फरमा। तो ये दर हकीकत माना होता है। तो एक माना इसका ये हो जाता है कि बुरी हालत से अच्छी हालत और अच्छी हालत से मज़ीद अच्छी हालत, बहुत खूब, ये तौबा है, बहुत खूब। तो अल्लाह जब अपने बंदे की तरफ रुजू फरमाता है रहमत के साथ, उसको भी तौबा कहा गया, क्योंकि अल्लाह तव्वाब भी है और बंदा भी अल्लाह की तरफ रुजू करता है। तो एक बात है तव्वाब, एक है अव्वाब। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए कुरान पाक में अव्वाब का लफ्ज़ भी आया। अव्वाब का मतलब होता है बार बार लौटने वाला, रुजू करने वाला। ये तो तौबा का मतलब हमारे सामने आता है। और इस्तिग़फ़ार दर हकीकत इसमें दो बातें पोशीदा हैं। मिग़फ़र अरबी ज़ुबान में वो जो सर पर पहनते थे जंग के दौरान, उसको खुर्द कहते हैं, खुद वो जो पहनते थे उसको मिग़फ़र अरबी ज़ुबान में कहा जाता है। तो असल इस्तिग़फ़ार में दो चीज़ें हैं। एक है कि अल्लाह से ये दुआ की जाती है, अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा, गुनाहों से मुझे बचा। दूसरा इसका माना ये कि अल्लाह जो मैं गुनाह कर चुका तू वो मुआफ़ फरमा, उसकी मग़फ़रत फरमा। तो इस्तिग़फ़ार में दोनों माना ये मौजूद होते हैं। सिर्फ़ ये नहीं कि मग़फ़रत कर देना, बख्शिश कर देना, बल्कि इसके अंदर ये माना भी पोशीदा है कि अल्लाह आइंदा ज़िंदगी में तू मुझे गुनाहों के इर्तिकाब से और मासियत की ज़िंदगी से तू मुझे महफूज फरमा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ मुआफ़ करने वाला नहीं है, बल्कि वो अपने बंदों की हिफाजत करने वाला भी है और वो जाए पनाह भी है। तो इसलिए ये दोनों माना इस्तिग़फ़ार के अंदर भी मौजूद हैं। बेशक बेशक। अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं, गुनाह, हर गुनाह तौबा और इस्तिग़फ़ार से, भरपूर शर्मिंदगी से हर गुनाह, हर मासियत दूर हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला का हम पर ख़ास करम और एहसान है गुनाहों से जो आलूदा लोग हैं कि हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने एक हदीस मुबारका इरशाद फरमाई नक़ल करते हुए रसूलुल्लाह से कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, कि जो गुनाह से ताइब हो जाता है वो ऐसे हो जाता है उसने वो गुनाह किया ही नहीं। अल्लाहु अकबर। यानी खुदा ये चाहता है कि तुम एक लम्हा के लिए शर्मसार हो के अगर मेरी बारगाह में आ जाओ तो ऐसे है कि तुमने वो गुनाह किया ही नहीं था। तो गोया जितना बड़ा भी कोई गुनाहगार हो वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। और फिर जब हम इस्तिग़फ़ार की भी बात करते हैं, हम ये समझते हैं कि सिर्फ़ अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए हम इस्तिग़फ़ार करते हैं। अब देखिए हमारी बस औक़ात मादी मुश्किलात का हल भी इस्तिग़फ़ार के अंदर होता है। जैसा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया, वो अर्ज़ करता है कि अमीरुल मोमिनीन मैं गुनाहगार हूँ, मुझे कोई अमल आप बताइए। आपने फरमाया तुम इस्तिग़फ़ार करो। इतने में उसी महफिल में एक और बंदा आ गया,
اس نے کہا امیر المؤمنین میرے پاس مال نہیں، میں تنگ دست ہوں، غریب ہوں، مجھے بھی کوئی عمل آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا تم بھی استغفار کرو۔ اللہ اتنے میں ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کہا امیر المؤمنین میں صاحب اولاد نہیں ہوں کہ مجھے کوئی عمل دیجئے کہ میری اولاد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اللہ اللہ اتنے میں ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا کہ میں نے ایک باغ لگایا تھا اور اس کے بعد ایک باد سموم چلی اور میرا وہ سارا باغ ویران ہو گیا، کہ اب مجھے کوئی عمل دیجئے وہ پھر سے میرا باغ آباد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اتنے میں ایک اور شخص آ گیا، انہوں نے کہا کہ ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر قحط سالی ہے اور وہاں بارشیں نہیں برس رہی، ابر رحمت نہیں برس رہا، آپ ہمیں کوئی عمل بتائیے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اتنے میں ایک اور گروہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم نے ایک نہر نکالی تھی کہ اس کے ذریعے اپنی زمینوں کو آباد کرے، لیکن اب وہاں پر ہماری نہریں جاری نہیں ہو رہی، ہمیں کوئی عمل بتائیے۔ آپ نے انہیں کہا تم بھی استغفار کرو۔ اب وہ جو موجود وہاں اصحاب تھے، جب سے سارے لوگ چلے گئے، انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے آپ نے سب کو صرف ایک ہی عمل بتایا کہ استغفار کرو۔ آپ ہر ایک کی اولاد کے لیے الگ عمل بتاتے، مال کے لیے الگ عمل بتاتے، ابر رحمت کے لیے الگ عمل بتاتے، استغفار کے لیے الگ بتاتے۔ آپ نے فرمایا یہ جو میں نے عمل بتایا ہے یہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہی سکھایا ہے، کہ سورہ نوح کے اندر ارشاد ہوتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ نے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر استغفار کرو گے وہ آسمان سے موسلادھار بارش ابر رحمت تم پہ نازل کرے گا، وہ تمہارے مال کو بھی استغفار سے زیادہ کر دے گا، تمہیں اولاد بھی بکثرت عطا کرے گا، اور اگر استغفار کرو گے اللہ نے کہا اللہ تبارک و تعالی تمہاری نہروں کو بھی جاری کر دے گا اور تمہارے باغات کو بھی آباد کر دے گا۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے صرف ہم گناہوں سے مغفرت کے لیے استغفار نہیں کرتے، ہم جن پریشانیوں مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اس کا ہمارا علاج اسی استغفار کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔